الگ ہوگا. چنانچہ استغفراللہ اللہ کو چھوڑ کر نبی علیہ السلام کو پکارنا کہتے ہیں نبی کی تعظیم ہے. نبی علیہ السلام کو زندہ مان کر ہر جگہ میں حاضر و ناظر سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تعظیم کرتے ہیں. استغفراللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں, ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں, سب کو دیکھ رہے ہیں. استغفراللہ اور کہتے ہیں کہ نبی کی تعظیم ہے. نبی کی سنتیں چھوڑ کر بدعتوں کو اپناتے ہیں کہتے ہیں نبی کی تعظیم کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام کو حاضر و ناظر مان کر خود مسلمانوں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں. بتاؤ یہ نبی کی توہین نہیں؟ اگر نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے تو پوچھو ان لوگوں سے کہ پھر تم مسلے میں کھڑے ہو کر کے نماز کیوں پڑھاتے ہو؟ پیچھے تو نبی تمہارے پیچھے نماز پڑھے گی, نبی کو مسلے میں جانا چاہیے. نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے تو یہاں بھی حاضر ہے, یہاں بھی حاضر ہے. پھر نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے, گھر گھر میں نبی موجود ہیں. کہتے ہیں ہر جگہ اللہ کے نبی موجود ہیں. آپ تنہائی کے کمرے میں رہیں, میاں بیوی جو بھی کریں, نبی بیٹھ کر کے نوز باللہ دیکھتے ہیں. یہ نبی کی تعظیم. یہاں تک کہ میرے عزیزوں اپنی منمانی دین بنایا اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کیا اور کہنے لگے کہ نبی کی تعظیم ہے. تعلیمات نبی سے منہ موڑ کر اپنے بنائے ہوئے پیروں اماموں کی تقلیدیں اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کی تعلیم باطلا کریں اور اپنے مذہب کے مطابق اپنے مذہب کے مطابق اپنا مذہب بنائیں اور کہیں کہ نبی کی تعظیم ہے. نبی کی وفات کے بعد بھی نبی کے بارے میں عقیدہ رکھیں کہ نبی کو دفن کیا جا رہا تھا تو نبی آنکھیں کھول کر بات کر رہے تھے. نبی کو جب قبر شریف میں اتارا جا رہا تھا تو نبی علیہ السلام آنکھیں کھول کر بات کر رہے تھے. یہ نبی کی تعظیم ہے, یہ نبی کی تعظیم ہے. اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی عالم الغیب ہے. یہ نبی کی تعظیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مالک الملک مختار کل ہے, کہتے ہیں نبی بھی مالک الملک مختار کل ہے. اللہ جس کو چاہے جو دے, جس کو چاہے بیٹا دے, جس کو چاہے بیٹی دے, جس کو چاہے بادشاہ بنائے, حکمران بنائے. کہتے ہیں اللہ دیتا ہے, نبی بانٹتے ہیں. نبی بھی جس کو چاہے جو بنا دیں, جس کو چاہے جو بھی دے دیں, جس کو چاہے جنت دے دیں, جس کو چاہے روز بلا دوزخ دے دیں. یہاں تک کہ کہتے ہیں اللہ نور ہے تو ہمارے نبی بھی اللہ کے نور سے کاٹ کر بنائے گئے. استغفراللہ کہتے ہیں. اور کہیں نہیں میرے بھائیوں, ایسی کتابیں موجود ہیں. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے قبر میں پیش کی جاتی ہیں اور آپ اسے شاباشی فرماتے ہیں. یہ نبی کی تعظیم ہے. بولو یہ نبی, اور کہتے ہیں کہ نبی کی تعظیم. اگر آپ اس کو نہ مانیں, یہاں تک کہ بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا کہ نبی کے قبر پہ جا کے سلام کرتے ہیں تو نبی ہاتھ نکال کر مسافر کرتے ہیں. یہ نبی کی تعظیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اگر آواز دے اللہ کو دعا کرے تو اللہ کے نبی دوڑے ہوئے بادلوں میں آتے ہیں اور عورتوں کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہیں. یہاں تک عقیدے بیان کیے. یہ نبی کی تعظیم ہے. کیا ہے یہ بکواس اور کیا ہے کہتے ہیں کرامت کے کرامت. استغفراللہ میرے عزیزوں, میں کیا بتاؤں. اور پھر اگر آپ اس کا انکار کریں, آپ اس کو کہیں کہ یہ سب غلط ہے, تو پھر آپ بدین ہیں, بدمزار ہیں, نامزار ہیں, آپ کا کوئی مذہب نہیں, آپ غدار ہیں, بے وفا ہیں, گستاخ ہیں. میرے عزیزوں یہ ہے بے عقلی اور دلائل اور ثبوت اور براہین اور عقل سمجھ جسے چھو کر بھی نہیں گزرے ہیں. تہمتیں, بدنامیاں, الزامات, لوگوں میں تلفظ پھیلانا, لوگوں کو بھڑکانا, ہماری مجلسوں میں آنے سے لوگوں کو روکنا, کتابیں پڑھنے کیسے سننے سے منع کرنا, کامیاں درود, یہی شیوا. دوستو, ہم ایک بات بڑی صراحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت اہل سنت والجماعت ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سے بھی ادنا, کمتر سے بھی کمتر گستاخی یا توہین کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ کافر, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ صبح شام سجدے میں پڑا رہتا ہو, بڑی سے بڑی عبادتیں کرتا ہو, بہرحال وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اگر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے تو اس کی سزا تب ہے, اس کی سزا, اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی, اس کی سزا تب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرو, عملی طور پر, قولی طور پر, ظاہری باطنی ہر چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر یہ مومنوں پر فرض ہے, واجب ہے اور جائز اور مستحسن نہیں بلکہ فرض ہے, واجب. اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کرتا, ان کا احترام نہیں کرتا, وہ مسلمان نہیں. اور کیوں کریں اس سوال کا جواب کیوں کریں؟ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور ان کا احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے آخری نبی محمد رسول اللہ
تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ ادب بتلایا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تو نبی کا ادب کیسے کرنا ہے، ان کا احترام کیسے کرنا ہے، سنو۔ تعظیم نبی کیوں ہمارے لیے ضروری ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ تمہارے رسول ہیں، وہ تمہارے نبی ہیں۔ اب تمہارا فرض یہ ہے کہ تم ان کے آگے بڑھنے کی کوشش، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش۔ چلو بھائی، اللہ کے رسول کے آگے بڑھنے کا کوئی یہ مطلب لے سکتا ہے کہ اللہ کے نبی چل رہے ہیں ان کے آگے آگے مت چلو، لیکن اس میں صرف نبی ہی کو نہیں کہا گیا بلکہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے آگے۔ تو اللہ کیا کہ اللہ کوئی نظر آنے والی چیز، اللہ کوئی زمین پہ چلنے والی چیز ہے کہ اللہ زمین پہ چل رہا ہے اور ہم سے آگے 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 چلیں؟ اس کا مطلب کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس کا مطلب واضح ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جہاں آ جائیں ان کے آگے اپنی منمانی نہ چلو، اپنی مرضی۔ آگے بڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی جا رہا ہے تو اس کے سامنے نہ چلو۔ آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے، اور یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے، صرف نبی کی زندگی تک نہیں تھا بلکہ قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں، آپ کی جو سنن ہیں، آپ کے جو احادیث ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے جو فرمودات ہیں، ان سے آگے نہ خود بڑھو نہ کسی کو آگے بڑھانے کی بولو کوشش کرو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سننے والا جاننے والا، جو تم کہتے ہو وہ بھی سنتا ہے اور جو تم کرتے ہو اس کا بھی علم اللہ تبارک تعالیٰ۔ سورہ حجرات آیت نمبر 1، اللہ نے اسی آیت نمبر 2 میں بڑی پیاری بات، اس سے بھی باریک بات ہے۔ یہ تو آگے بڑھنے کی بات ہوئی نا، سنو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند بھی بنو۔ نبی بول رہے ہیں، نبی بیٹھے ہیں، نبی گفتگو فرما رہے ہیں، نبی کی بات موجود ہے۔ اب ادب اتنا ہے کہ جو نبی کی گفتگو چل رہی ہے تو اپنی آواز کو ان کی آواز پہ بلند بھی۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ تمہاری اس حرکت سے تمہارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچ نیچ کر کے گفتگو کرتے ہو، ایسے نبی کی خدمت میں گفتگو نہ کریں۔ اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے اللہ کے رسول کی تعظیم کریں، ادب کریں، احترام کریں، کیونکہ ہمارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور ان کا ادب نہیں۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یغضون